افطار کس ملک کے حساب سے، خاص کر جو انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء کہ ہم رمضان میں جرمنی سے پاکستان جائیں گے اور ہم جرمنی سے روزہ رکھ کر پاکستان کا سفر کریں گے، تو راستے میں کویت میں ہمارا 5 گھنٹے کا قیام ہے، وہاں پر روزہ افطار کا ٹائم ہو جائے گا، جبکہ اس وقت جرمنی میں ٹائم نہیں ہوگا، تو کیا ہم کویت کے ٹائم پر روزہ افطار کر لیں یا جرمنی کے ٹائم پر ہم روزہ افطار کریں؟ دوران سفر آپ کویت کے ٹائم پر ہی روزہ افطار کریں گے، کویت میں ہوتے ہوئے جرمنی کے افطار کے ٹائم کا انتظار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو جہاں ہو وہیں کے اوقات کے مطابق نماز اور سحر و افطار کرے گا، جس جگہ پہ ہے، جس لوکیشن پہ ہے، اس لوکیشن کی جو ٹائمنگ ہوگی، ایگزیکٹ اس جگہ کی جو ٹائمنگ ہوگی، اس حساب سے سحر و افطار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے یہاں آج بھی تقریباً جب افطار کا ٹائم ہونے والا تھا، اس سے 2 منٹ پہلے بھی اذانیں شروع ہو گئی تھی، یعنی ابھی 2 منٹ رہتے تھے روزہ افطار ہونے میں، تو اذان کی آوازیں بزرگوں نے نوٹ کیا کہ 2 منٹ پہلے بھی کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور کچھ 1.5 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے، حالانکہ چند سیکنڈ پہلے بھی کسی نے روزہ افطار کر دیا تو سب کا روزہ ٹوٹ گیا، سب نے اپنا روزہ ضائع کر دیا۔ اب کہیں کہ نہیں، وہ تو اذان دینے والے کی غلطی تھی، جس نے اذان دی، جس نے اعلان کیا، جس نے سائرن بجایا، تو اس پہ کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے روزے کا خود خیال رکھنا ہے، ہم دوسرے پہ کیوں رکھیں کہ میرا روزہ کسی اور نے بچانا ہے؟ ہمیں خود جب اپنی فکر نہیں ہے تو کسی اور کو کیوں ہے؟ سائرن بجانے والے کو، اذان دینے والے کو یا اعلان کرنے والے کو ہماری کیا فکر ہے؟ تو ہر ایک نے اپنا روزہ خود بچانا ہے۔ یہ مسئلہ اوور آل ہے، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی سے اپ ڈیٹ نہیں ہوتے، جو کیلنڈر چھپے چھپائے آ رہے ہیں بس وہی مسجدوں میں کوئی لگا جاتا ہے اپنی دکان کی کاروبار کی مشہوری کے لیے، جی مسجد میں کیلنڈر دیا، بس اسی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، سائرن بجا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں یا اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان کیلنڈروں کے حساب سے نہیں چلنا جو اپ ڈیٹ، کرنٹ پوزیشن، کرنٹ لوکیشن اور ایگزیکٹ ٹائمنگ ہے اور اپ ڈیٹ ٹائمنگ ہے، ہم نے اس کے حساب سے چلنا ہے، اور وہ ہے پریئر ٹائمنگ۔ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے علم توقیر والوں کا، اور انہوں نے 27 لاکھ سے زیادہ شہروں کے، اور اب تو ہر جگہ کی، یعنی ہر کرنٹ لوکیشن کی ٹائمنگ اس میں آٹومیٹیکلی وہ فیچ کر لیتا ہے۔ آپ جس جگہ بھی ہوں گے آٹومیٹیکلی اسی جگہ کی ایگزیکٹ ٹائمنگ ود منٹس اینڈ سیکنڈز وہاں کی ٹائمنگ آ جائے گی، تو وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے ہوں گے پریئر ٹائمنگ، لیکن جو اتھینٹیکیٹڈ ہے، جس پہ ہم سیٹسفیکشن کر سکتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کا پریئر ٹائمنگ، اور وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں، ہر چند دن بعد آٹومیٹکلی اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہاں اپ ڈیٹ کر لیجئے، تو وہ اپ ڈیٹ کی آپشن آتی ہے، تو ہمیں اس حساب سے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے روزے بچ سکیں۔ اور سفر کے دوران جس جگہ پر ہم ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی شہروں کا ٹائمنگ چینج ہوتا رہتا ہے، کہ ہم نے روزہ یہاں پہ رکھا اور ہم نے افطار کیا کسی اور شہر میں، اب اس شہر کا حساب دیکھا جائے گا، ہم نے یہاں کے حساب سے افطار نہیں کرنا کہ ہم نے تو روزہ پنڈی میں رکھا تھا، اب ہم کراچی میں افطار کریں گے، تو وہاں تو شاید آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہم نے جس جگہ پہنچے ہیں اس جگہ کے حساب سے، چاہے کسی اور شہر میں پہنچے یا کسی اور ملک میں پہنچے ہیں، ہم نے وہاں کی ٹائمنگ کے حساب سے روزہ افطار کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک شخص شوگر، بلڈ پریشر، گردے کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے ایک روزے کا فدیہ کیا ہوگا؟ پورے رمضان کے روزوں کے فدیہ کی کتنی رقم بنتی ہے؟ تو روزے کی بجائے اس کا فدیہ ادا کرنے کا حکم شیخ فانی کے لیے ہے، مریض کے لیے نہیں ہے۔ شیخ فانی یعنی اتنا بوڑھا شخص کہ جس کی کوئی امید نہیں ہے کہ اب دوبارہ صحت مند ہو سکے یا دوبارہ اس میں طاقت آئے گی، کوئی چانس نہیں ہے، ایسا شیخ فانی، یہ اس کے لیے فدیے کا حکم ہے، مریض کے لیے نہیں۔ شیخ فانی وہ شخص جو بڑھاپے کے سبب اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ حقیقتاً روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ لگاتار، نہ متفرق طور پر، نہ ہی آئندہ زمانے میں رکھنے کی طاقت ہو، چنانچہ بوڑھا شخص جو کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ یعنی شیخ فانی کو فانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فنا ہونے کے قریب ہے، ویسے تو سارے فنا کے قریب ہیں، اور خاص کر جس کی ایج 40 سے پلس ہو گئی ہے، ایک بال بھی جس کا سفید آ گیا ہے، تو جو فنا کے قریب ہی ہے، دن بدن ہم فنا کے قریب ہی ہو رہے ہیں، اور جو واقعی 50-60 سال کا بوڑھا ہے تو وہ تو سمجھ لیں بالکل فنا کے قریب ہے۔ اور شیخ فانی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ
فنا کے بالکل قریب ہوتا ہے اور اس کی قوت ختم ہو چکی ہوتی ہے. جو جو عمر گزر رہی ہے ہماری قوت کم ہوگی. اب طاقت کی امید نہ رکھیں کہ میں دوبارہ سے بحال ہو جاؤں گا، دوبارہ سے جوان ہوگا. کسی بیماری میں مبتلا ہونا بھی روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں. بہت سے شوگر والے، گردے کے مرض والے بھی روزہ رکھتے ہیں. ہاں البتہ مریض مرض اتنا شدید ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، تو تاحصول صحت اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے اور اس کے بدلے اگر مسکین کو کھانا دے تو مستحب ہے. تاہم یہ کھانا اس کے روزے کا بدلہ نہیں ہوگا بلکہ صحت پر ان روزوں کی قضا لازم ہے. ہاں البتہ اگر اسی مرض ہی کی حالت میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا اور اس بڑھاپے کی وجہ سے فی الحال یا آئندہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رہے تو ایسا شخص شیخ فانی ہے. اب اس صورت میں قضا شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرے اور ہر ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے، جو آج کل کے حساب سے 320 روپے ہے. اور ایک صدقہ فطر کی مقدار جیسے کہ اس سال 320 روپے قیمت بنتی ہے. 2 کلو میں 80 گرام کم گندم آٹا یا اس کی رقم. اور اگر شیخ فانی کی تعریف میں داخل نہ ہوا تو وہ رسا کو قضا شدہ روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے کہ میں مر جاؤں تو میری طرف سے یہ فدیہ ادا کر دینا. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض جاہلوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ روزے کا فدیہ ہر شخص کے لیے جائز ہے. جو بھی مالدار ہے وہ کہتا ہے میرے پاس تو مال ہے نا، فدیہ دے دوں گا، روزے نہیں رکھنے پڑیں گے. تو بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں، جبکہ روزے میں ایسے اسے کچھ تکلیف ہو ایسا ہرگز نہیں ہے. فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے رکھا گیا ہے جو بسبب پیرانہ بڑھاپے کی وجہ سے پیرانہ سالی حقیقتاً روزہ کی قدرت نہ رکھتا ہو، نہ آئندہ طاقت کی امید ہو کہ عمر جتنی بڑھے گی ضعیف ہوگا، اس کے لیے فدیے کا حکم ہے. جو شخص روزہ خود رکھ سکتا ہو اور ایسا مریض نہیں جس کے مرض کو روزہ مضر ہو، اس پر خود روزہ رکھنا فرض ہے. اگرچہ تکلیف ہو، بھوک ہو، گرمی ہو، خشکی کی تکلیف ہو تو گویا لازمی روزہ رکھے. آج کل ویڈیوز مختلف وائرل ہو رہی ہیں نا. ایک صاحب سے وہ پوچھ رہا تھا بھئی آپ روزے رکھیں گے؟ کہتے نہیں روزے نہیں رکھوں گا میں. حالانکہ اٹا کٹا نظر آ رہا تھا، عمر بھی 35-40 کی راؤنڈ بڑھتی. کہتے روزے نہیں رکھوں گا، مثلا گھٹنے میں درد ہے. اب گھٹنے کا تعلق روزے سے کیوں روزے نہیں رکھتے؟ گھٹنے میں درد تو بھوک لگتی ہے. روزے میں اصل مجھے مسئلہ یہ ہے، مجھے بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، میں اس لیے روزے نہیں رکھتا. اچھا آپ تراویح تو پڑھیں گے نا؟ نہیں تراویح وہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مولوی صاحب بہت لمبا کھڑا کرتے ہیں تو گڑول پڑ جاتے ہیں ٹانگوں میں، تو اس لیے تراویح. تو پھر اس نے پوچھا پھر آپ افطاری تو کریں گے؟ کہتا ہاں کیوں نہیں افطاری، میں کوئی ہندو ہوں، میں کوئی سکھ ہوں، افطاری تو کروں گا، تو ثواب کا کام ہے افطاری. تو اب روزہ نہیں رکھنا، نہ تراویح پڑھنی ہے، افطاری کروں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں. تو اس طرح کے بھی ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن کیوں نہیں رکھتے؟ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو لگنی ہے. تو اس طرح کے ہیلے بانے نہیں چلیں گے کہ ذرا سی شوگر یا کوئی ایسا مرض ہو تو وہ روزہ ہی چھوڑ دے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس جوان یا بوڑھے کو کسی بیماری کے سبب ایسا ذوف ہوا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں بھی کفارہ دینے کی اجازت نہیں بلکہ بیماری جانے کے انتظار کریں. اگر قبل شفا موت آ جائے تو اس وقت کفارہ کی وصیت کر دیں. غرض یہ ہے کہ کفارہ اس وقت ہے کہ روزہ نہ گرمی میں رکھ سکیں، نہ سردی میں رکھ سکیں، نہ لگاتار رکھ سکیں، نہ متفرق رکھ سکیں. جس عذر کے سبب طاقت نہ ہو، اس عذر کے جانے کی امید نہ ہو، جیسے وہ بوڑھا کہ بڑھاپے نے اسے ایسا ضعیف کر دیا کہ روزے متفرق کر کے سردی میں بھی نہیں رکھ سکتا، بڑھاپا تو جانے کی چیز نہیں ہے. ایسے شخص کو کفارے کا حکم ہے. ایسے مریض کے لیے فدیہ مستحب ہونے کی صورت بیان کرتے ہوئے امام علیہ سنت فرماتے ہیں اگر واقعی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جسے روزے سے ضرر پہنچتا ہے تو تحصول صحت اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. اس کے بدلے اگر مسکین کو کھانا دے تو مستحب ہے، ثواب ہے، جبکہ اسے روزے کا بدلہ نہ سمجھے اور سچے دل سے نیت رکھے کہ جب صحت پائے گا جتنے روزے قضا ہوئے ہیں ادا کرے گا. لہذا صورت مستفسرہ میں مذکورہ شخص کے لیے روزہ رکھنا اگر باعث ضرر نہیں، اگرچہ صحت مند کے مقابلے میں تھوڑی مشقت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں رمضان کے روزے رکھنا فرض، چھوڑ دینے کی صورت میں شدید گناہ اور ان کی قضا کرنا لازمی ہوگا. اور اگر روزہ باعث ضرر ہے تو فی الحال روزے ترک کر کے بیماری چلے جانے کی صورت میں قضا کرنا لازم ہوگا اور ان کے بدلے میں فدیہ دینے سے فدیہ ادا نہ ہوگا. کئی سمجھ لیتے ہیں کہ چلیں فدیہ دے دیں گے تو
نظام چل جائے گا، روزے نہیں رکھنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، ایسا نہیں کر سکتے. روزے رکھنے پڑیں گے، روزے فرض ہیں، روزے رکھنے پڑیں گے. بس نفسیاتی ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا روزے رکھنے سے. جب سحری افطاری کی اجازت ہے کرنے کی تو ایسی چیزیں کھا لیں. اگر زیادہ ہی خطرہ ہے پیاس بھوک کا تو ایسی چیزیں کھائیں جس سے بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے اور طاقت مل جائے، جیسے کھجور ہے، دہی ہے، یہ چیزیں کھائیں. اور اس طرح کی جو بھی زیادہ تلی ہوئی چیزیں، پراٹھے، ایسی چیزیں نہ کھائیں. پراٹھے کھائیں گے یا صبح صبح چاول کھا لیں گے تو چاول تو پانی مانگتا ہے، چاہے اندر ہو یا چاہے باہر ہو، چاول پانی مانگتا ہے، زمین میں ہو یا پیٹ میں ہو. اگر چاول وہ پانی کے لیے نظام چلتا. اور چاول جان بوجھ کے سحری میں کھا لے گا، گرما گرم بریانی ایسی چیز کھا لے گا تو پھر پیاس ہی لگنی ہے سارے دن، ہونٹ خشکی ہونے. تو سحری افطاری اچھی کی جائے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. رات کو پانی کا کوٹا پورا کر لیا جائے تو انشاءاللہ پانی کی کمی نہیں ہوگی، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی. بس وہ کچھ دنوں بعد کئی تو فوری بیمار ہو جاتے ہیں، کئی کچھ دن گزار جاتے ہیں. جو پکوڑے سموسے ریگولر کھانے والے نا، شاید ہفتہ 2 ہفتے گزار لیں، اس کے بعد ان کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. بخار ہوگا، کھانسی ہوگی، گلا خراب ہوگا، معدہ خراب، جلن، نہ جانے کیا کیا سلسلے پھر شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتے ضرور ہیں رمضان کے اندر. تو اس لیے بڑی احتیاط سے رمضان کو گزاریں، کیونکہ ابھی جو بقیہ دن ہیں تاکہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ دن گزر جائیں. اگر 2-4 دن بھی بیڈ پہ گزر گئے بیماری کی حالت میں تو پھر وہ عبادات، نمازیں، تراویحاں، سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے صحت کا خیال رکھیں، اور صحت کا خیال ہوگا کھانے پینے کی احتیاط کی وجہ سے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.